جہنم کی آگ کیسی سخت ہوگی کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی اور کچھ لوگوں کے زانوں تک آگ پہنچ جائے گی۔ لہذا حدیث شریف کی روشنی میں اس کو ملاحظہ کیجئے اور بات کو پورا سنیے، کیونکہ بات حدیث شریف کی ہے، دین و شریعت کی ہے اور دوزخیوں کی بات چلی ہے، لہذا بات کو پورا سنیے۔ آپ کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، بیچ میں سے نہ بھاگیے، بیچ میں سے کٹ نہ کیجئے، اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک بھی اس کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ دین و شریعت کی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ لہذا حدیث پاک کو سنیے۔ ان سمرۃ بن جندب ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى هجزته ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ کر سنائیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنیں، رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، دل لرزنے لگے گا، اور اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس کو سن کر سارے گناہوں سے آپ توبہ کر لیں گے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مربی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ من تأخذه النار الى کعبین، اللہ کے رسول نے فرمایا منہم من تأخذه النار الى کعبین، دوزخیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، ومنہم من تأخذه النار الى رکبتیہ، اور آقا نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ ہی آگ ہوگی، زانوں تک آگ پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آقا نے ارشاد فرمایا منہم من تأخذہ النار الی حجزتہ، اور دوزخیوں میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے کمر تک آگ ہوگی، آگ کے شعلے پہنچیں گے۔ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کی کمر تک آگ کے شعلے پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ ومنہم من تأخذہ النار الی ترقوتہ، اور آقا نے آگے ارشاد فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے، جن کے گلے تک آگ کے شعلے پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو غور کرو، آقا کے فرمان کو بار بار سنو، ہمارے اور تمہارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو۔ آقا نے فرمایا
دوزخیوں میں، جہنمیوں میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہی آگ ہوگی، جن کے ٹخنوں تک آگ کے شعلے پہنچیں گے۔ کیا فرمایا؟ ٹخنوں تک۔ فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوں تک آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ کے شعلے ان کے زانوں تک پہنچیں گے۔ اور اتنے پہ ہی بس نہیں کیا، بلکہ آقا نے فرمایا اور کچھ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ ہی آگ ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہی شعلے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ جہنم کے شعلے دنیا کی آگ سے کہیں 70 گنا زیادہ ہیں۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ اور جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس لیے اے لوگوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرو۔ اپنے مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی کے فرمودات پر عمل کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ گے تو کسی طرح سے گناہ سے بچ جاؤ گے، کسی گناہ کو انجام نہیں دو گے، کیونکہ اللہ سے محبت کرو گے، رسول اللہ سے محبت کرو گے تو نمازوں کو ادا کرو گے، روزوں کو ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اسلام کے سارے رکنوں کو ادا کرو گے، ماں باپ کے حقوق ادا کرو گے، اور کسی پر ظلم نہیں کرو گے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا مطلب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا یہی مطلب ہے کہ کوئی بھی فرض نہیں چھوٹے گا اور لوگوں کی حق تلفی نہیں ہوگی، بلکہ حقوق اللہ کے حق بھی ادا کرو گے، اور حقوق العباد بندوں کے حق بھی ادا کرو گے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا مطلب ہے۔ اس لیے کسی حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں سے روگردانی نہ کرو، اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمانوں کی کسی حال میں نافرمانی نہ کرو، بلکہ ہمہ وقت ان کو بجا لاؤ، ورنہ اگر اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جھٹلایا، تو دوزخ کا ایندھن تمہارا جسم ہوگا۔ اور آپ نے سن لیا دوزخیوں کے بارے میں کہ بعض وہ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی، آگ کے شعلے، اور بعض وہ ہوں گے جن کے زانوں تک، اور کچھ وہ ہوں گے جن کی کمر تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہی شعلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، ملنے جلنے والوں کو، جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، سب کو محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔